بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک ایسی داستان کا آغاز ہے، ایک ایسے اللہ کی نبی کی داستان کا آغاز ہے کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا، ایک اعتبار سے پہلے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام کا تو معاملہ مختلف تھا نا، روئے زمین کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے حابیل و قابیل، واقعہ آپ سب نے سنا ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ آگے بڑھتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد بت پرستی اپنے عروج پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ تو یہ داستان آپ اس اعتبار سے بھی سنیے کہ باقاعدہ زمین پر بھیجے جانے والے پہلے نبی کی داستان، اور بہت ذرا سا غور کریں تو انسان بہت حیران ہو اس کے مختلف پہلوؤں پر۔ اچھا، یہ وہ وقت ہے کہ جب عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں، قد بھی بہت طویل ہوا کرتے تھے۔ مجھے ذاتی طور پر اتفاق ہوا، کبھی وقت ہوا تو آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کروں گا، اس مقام پہ جانے کا جہاں یہ حضرت حابیل اور قابیل کا واقعہ ہوا تھا۔ تو میں نے وہاں پر ان کی قبر، جہاں پر مدفن ہے، جہاں دفن ہے، وہ جگہ دیکھی ہے میں نے۔ تو وہ ایک طویل قبر، تو یعنی قد بھی بڑے ہوا کرتے تھے اور عمریں بھی۔ بائبل اور دیگر روایات کے مطابق نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں نسل میں تشریف لائے، یعنی اس وقت نوح علیہ السلام کے علاوہ روئے زمین پر شاید ایک بھی اہل ایمان نہیں تھا۔ تو آپ یہ کتنا بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے، یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لٹرلی ایک اکیلا آدمی اور سامنے ایک بھی ہم خیال آدمی نہیں ہے، ایک بھی ہم خیال آدمی نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ یعنی کیا؟ یعنی لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو تم نے جتنے خدا بنا رکھے یہ سب مخلوق ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ خدا خود تمہارا خالق ہے، تمہارا یعنی پوری کائنات کا خالق ہے۔ لوگ یہ بات سمجھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، مانتے بھی تم میں سے بہت سارے۔ رکاوٹ یہ تھی کہ اگر باقاعدہ مان لیا تو پھر جو پورا سسٹم تھا نا، پورا عبادات کا اور معاشی نظام سے فارغ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عوام عبادت کرتے تھے اور جو اس وقت کے جو مذہبی لیڈران تھے ان کو بیوقوف بنا کر اپنے مال اور دولت میں اضافہ کرتے تھے، چڑھاوے وغیرہ اور یہ سب کچھ۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ قرآن کے مطابق نوح علیہ السلام، یہ بڑا سخت ہے سنیے گا، اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سلوک، یہ بے توقیری۔ قرآن کے مطابق اللہ کے نبی جہاں جہاں سے گزرتے نوح علیہ السلام، لوگ راستہ کترا کے گزر جاتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، امیجن کریں میں اور آپ کہیں جا رہے ہوں اور انٹینشنلی ہمیں دیکھ کے کوئی آدمی اپنا راستہ تبدیل کر لے، ہاؤ انسلٹنگ اٹ از۔ یعنی ہماری کتنی ایگو ہرٹ ہوگی اس سے نا، اور ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، یہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی۔ آگے عرض کروں، یہ بھی ہوتا تھا کہ جن لوگوں سے آپ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے نا، وہ اپنا چہرہ چادروں میں چھپا کر منہ پھیر لیتے اور کہتے کہ ہم سے بات نہ کرو، ہم نے نہیں سنی تمہاری بات۔ آگے عرض کروں، اس درجہ گستاخی کرتے تھے کچھ لوگ کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر کہتے تھے کہ ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ کہیں میں تو اب الفاظ کو استعمال نہیں کر رہا، کہیں آپ کی باتوں سے ہم گمراہ نہ ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ یعنی عجب عالم تھا، ایک ذات تھی اور سامنے پوری انسانیت تھی، اور کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو قبول کرنا تو دور کی بات سننے کو تیار ہو جاتا۔ پھر آپ ریلیٹ کریں، میرے اور آپ جیسے کسی فرد کو اگر اس قسم کی ذمہ داری دی جائے کہ بھئی کسی علاقے میں جانا ہے، کوئی پیغام پہنچانا ہے، تو ہم جائیں گے۔ اگر ہم چلے بھی گئے، ایک سرے سے شروع کریں گے، کیا کریں گے؟ بہت تیر مار لیں گے، گھر گھر جا کر پیغام دیں گے، ہفتہ 10 دن مہینہ لگائیں گے، پھر آ کر کہہ دیں گے کہ ہم نے سب کو پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب اگر لوگوں نے انکار کر دیا تو ہم اپنے پیغام میں یہ بھی شامل کر لیں گے کہ ہماری بات کسی نے نہیں مانی، بات ختم۔ نوح علیہ السلام کی ذات کے حوصلے اور صبر کا تصور کریں، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی، انہوں نے اکیلے تنے تنہا پوری انسانیت کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، دعوت دینے کا آغاز کیا۔ کچھ دن گزرے، کچھ ہفتے گزرے، دن ہفتوں میں گزرے، یہ محاورتاً کہتے ہیں نا، it actually happened in this case۔ نوح علیہ السلام کے کیس میں یہ ایکچولی ہوا، ہفتے دن ہفتوں میں کنورٹ ہوئے، تبلیغ کر رہے ہیں آپ، لوگ نہیں مان رہے،
ہفتے مہینوں میں کنورٹ ہوئے، تبلیغ کر رہے ہیں آپ، لوگ نہیں مان رہے. مہینے سالوں میں کنورٹ ہوئے، تبلیغ کر رہے ہیں آپ، لوگ نہیں مان رہے. سال عشروں میں کنورٹ ہوئے، 10 سال تبلیغ کر رہے ہیں آپ، لوگ نہیں مان رہے. عشرے صدی میں کنورٹ ہو گئے، 100 سال تبلیغ کر رہے ہیں آپ، لوگ نہیں مان رہے. صدیوں میں تبدیل ہوئی، 200 سال 300 سال تبلیغ کر رہے ہیں آپ، لوگ نہیں مان رہے. قرآن مجید نے بتایا، سورہ عنکبوت ہے غالباً، اگر میں صحیح یاد پڑھا آیت نمبر 14 غالباً سورہ عنکبوت، قرآن مجید نے بتایا کہ کتنے سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے. تقریباً 1000 سال. 950 کا لفظ آیا ہے قرآن میں، یہ ہنسا آیا ہے قرآن میں، یہ فگر آیا ہے. 950 ایئرس. اور ہینڈ فل آف پیپل تھے جو کہ کنونس ہوئے. آپ پیشنس کا اندازہ کر سکتے ہیں اس ہستی کی کہ کیا کہنے نوح علیہ السلام کے، کیا عظمت ہے نوح علیہ السلام کی. یہ لوگوں کا یہ رویہ جو کہ ہمیں انسلٹنگ لگے، ہم جیسے گناہگار لوگوں کو، اور پھر کنسسٹنسی، لوگ منہ پھیرتے رہے. اور صرف یہ نہیں، کنسسٹنسی یعنی اگر میں یہ کہوں کہ لوگ ان کے ساتھ یہ عمل کرتے تھے اور وہ اس پر صبر کرتے تھے تو بھی شاید ٹھیک نہ ہو، نہیں وہ اس سے بھی آگے کی منزل تھی. میں کیوں کہہ رہا ہوں آگے عرض کروں گا. تمہارا لوگ منہ پھیرتے رہتے ہیں. اللہ کا یہ نبی چاہتا تھا کہ لوگ جہنم سے بچ جائے، وہ چاہتا تھا کہ قوم عذاب سے بچ جائے، وہ غم سے بھرا ہوا تھا. یہاں تک کہا گیا کہ نوح کیوں کہتے ہیں ان کو، نوح کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا لفظ نکلا ہے نوح، نوحے سے، نوحہ کرنے والا، گریا کرنے والا، رونے والا، غمزدہ ہونے والا. اپنی قوم کے لیے اتنے غمزدہ ہوئے، نام نوح پڑ گیا، نوحہ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس ہستی کی عظمت کا، نوح علیہ السلام کی. غمزدہ ہوتے تھے قوم کے لیے، نہیں مانے، نہ ماننے والوں نے نہیں مانا. تو بس ایمان لانے والوں میں ان کے 3 بیٹے تھے، بعض روایات کے مطابق کچھ اور لوگ تھے. اور اب آسمان والے نے گویا نظر کی. کیا ہوا؟ دلوں کو دیکھا اور گویا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا نا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا، یعنی اور یہ 1 2 5 10 سال میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا. 950 سال تو بہت ہوتے ہیں نا اس کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے. 950 سال کی بات کر رہا ہوں میں، یہ تقریباً 10 صدیاں، 1000 سال ہے. تو جب یہ لگا کہ اب یہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر آپ نے ایک بہت بڑا معاملہ طے کر دیا گیا. اتنا بڑا معاملہ طے کر دیا گیا کہ اس سے پہلے ایسا معاملہ کبھی نہیں ہوا تھا. اتنا بڑا معاملہ طے کر دیا گیا کہ گویا قیامت سے پہلے ایسا معاملہ دوبارہ نہیں ہوگا. اب بستی والوں نے جب منظر دیکھنا شروع کیا، اب بستی والوں نے دیکھا کہ وہ نوح علیہ السلام کہ جو آپ سوچیں نا 950 سال ہے تو جنریشنز بڑی ہو گئی، یعنی پوری زندگی گزر گئی نا. وہ نوح علیہ السلام جن کو ہم صبح شام رات ایک ہی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، دعوت تبلیغ، دعوت حق، بتوں کو نہ مانو، بتوں کو نہ پوجو، ایک اللہ کی مانو، صبح شام رات جس کے ہم یہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور جن سے ہم تضحیق کرنے کے عادی ہو گئے. اب وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اب وہ کچھ اور کام کر رہے ہیں. اب ان کی مصروفیت یہ کم اور دوسری مصروفیت زیادہ ہے، اور وہ ایسی مصروفیت ہے جو کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو کوئی سینس نہیں بنا رہی کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. سو عجب نہیں کہ بستی کے لوگ اب اکٹھے ہوئے ہوں اور آپس میں سوچا ہو کہ ڈسکس کیا ہو. میں چشم تصور سے سوچتا ہوں تو یہ منظر سامنے آتا ہے کہ بھئی کچھ دیکھا ہے، یہ نوح علیہ السلام، یہ نوح اب کیا کر رہے ہیں. یہ دعوت تبلیغ تو نہیں کر رہے اس انداز سے پہلے کی طرح، بلکہ اب تو اس نئے کام میں مشغول ہو گئے. عجب نہیں کسی نے تجزیہ کیا ہو کہ شاید یہ کام کرنے کی وجہ سے شاید اب کسی اور ہی مائنڈ سیٹ میں ہے وہ، اس لیے جو ہے نا وہ یہ ایک عمل کر رہے ہیں. یہ ایسا کیا عمل ہے جو بستی والے اب نوح علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے جو تاریخ میں سے پہلے نہیں ہوا، اور یہ ایسا عمل ہے جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت ہی سٹرینج ہے. بظاہر سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ اس کی لاجک کیا بنتی ہے. ظاہر لاجک تھی، بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی لاجک کیا بنتی ہے. اور یہ وہ کیا عمل ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے. کلرز کریں گے انشاءاللہ.